سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صاحب التاج والمعراج وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا دافع البلاء والوبا. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. حمد و صلات کے بعد معزز محترم محتشم سامعین و حاضرین، ماہانہ محفل نعت بسلسلہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور فیض نسبت و عقیدت جو حضرت الحاج رائیہ علیہ رحمہ نے نعت شریف کی صورت میں، اشعار کی صورت میں، نظم کی صورت میں پیش کیا، اس کی ترویج، اس کی اشاعت اور اس محبت کے چمن کو مزید آگے پھیلانے کی اس کاوش جو ہر مہینے منعقد کی جاتی ہے، اس میں اور آپ حاضر ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام کے اندر چند ایک مساجد کا نام لے کے ذکر فرمایا، ان میں سے مسجد اقصی شریف کا نام لے کے ذکر فرمایا. اور مسجد اقصی صرف دیواروں کا نام ہی نہیں بلکہ آل اسلام کے روشن کرداروں کا نام ہے. صرف پتھروں کی دیواریں نہیں ہیں بلکہ آل ایمان، آل اسلام اور نبی علیہ السلام کی امت کی ایک یادگار ہے جس کا تعلق فقط ہمارے وجود سے نہیں، ہماری روح سے بھی ہے. مسجد اقصی ہماری عظمتوں کا نشان ہے، ہماری غیرتوں کا نشان ہے. مسجد اقصی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چومنے والی زمین ہے. آپ کی پیشانی جس زمین اقدس پہ لگی سجدے کے اندر، وہ زمین مسجد اقصی کی زمین ہے. حضور ایک لمحہ جہاں رک جائیں وہ کائنات کی عظیم ترین جگہ بن جاتی ہے، جہاں حضور نے امامت فرمائی انبیاء کی، جہاں سے سفر معراج شریف کا زمینی سفر مکمل ہوا اور آسمانی سفر شروع ہوا. وہ مقدس سرزمین ہے بیت المقدس شریف. اس کے ارد گرد برکتیں اللہ نے رکھی ہیں. وہ برکتیں کیا ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں مسجد اقصی شریف کی دنیاوی بھی برکتیں ہیں اور دینی بھی اللہ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں. دینی برکتیں اس میں کیا ہیں کہ مسجد اقصی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن رہی، اور پھر آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام باقاعدہ وہاں جلوگر رہے. مسجد اقصی شریف اس کی محبت اولاد کی تربیت کے اندر جس طرح روح
وجود کی غذا پہنچائی جاتی ہے، اسی طرح ہم اپنی نئی نسل کی تربیت کے اندر اپنے ان عظیم مقدسات دینیہ کی محبت ورثے میں منتقل کریں، تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان اپنی آنے والی نسل کو اپنے روشن کردار اور تاریخ سے روشناس کرتے ہیں۔ شاید لوگ سمجھتے ہوں کہ مسجد اقصی شریف کیا ہے۔ مسجد اقصی شریف کا ہماری تاریخ سے ایک گہرا تعلق ہے، اور یاد رکھیں عیسائی، یہودی اور اسلام تینوں مذہب کی یہ مقدس مقام ہے، لیکن اس وقت اخلاقی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے، ہر اعتبار سے سب سے اول حق جس مذہب کا بنتا ہے وہ مذہب اسلام ہے کہ یہ مقدس مقام مسلمانان عالم کا ہی عظیم مقام ہے، اس پر کسی اور مذہب کا حق نہیں رہتا، اس لیے کہ اسلام کی تعلیمات اور پہلی مذہبی کتابوں کی تعلیمات یہ بتاتی ہے کہ جب اس کائنات میں ہمارے آقا و مولا جلوہ گر ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر دنیا میں کسی اور کا کلمہ نہیں چلے گا، قیامت تک آمنہ کے لال کا کلمہ چلے گا، کسی اور کی شریعت کی گنجائش نہیں رہے گی، ہمارے آقا و مولا کی شریعت باقی رہے گی۔ جب یہ ساری چیزیں پہلی کتابوں میں بھی موجود ہیں تو پتہ چلا عیسائی مذہب اب باقی نہ رہا اصول کے مطابق، یہودی مذہب اصول کے مطابق اب باقی نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ جب آمنہ کے لال کا مذہب اسلام آ گیا تو اسلام اپنے اندر ایک اپنی پاور رکھتا ہے کہ اسلام کے سامنے کسی اور مذہب کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جب مذہب کی گنجائش باقی نہیں رہی تو مسجد اقصی جس طرح پہلے مسلمانوں کا مقدس مقام تھا، قیامت تک یہ ہماری برکتوں اور عظمتوں کا نشان اسی طرح باقی اور تابندہ رہے گا۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے۔ فرمایا یہ دنیاوی برکتیں، دینی برکتیں اس میں کیا ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی وہ اسی شہر میں اللہ نے عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے برکتیں اس شہر میں عطا فرمائی، اور دنیاوی یہ نہروں کا شہر ہے، سیرابیوں کا شہر ہے، پھلوں کا شہر ہے، سبزے کا شہر ہے، دنیا کی بہترین آب و ہوا اللہ نے اس شہر میں رکھی ہے، اس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہے، دینی برکتیں بھی اس شہر میں ہیں، دنیاوی برکتیں بھی اس شہر میں ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس کی کتنی شان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے پوچھا حضور یہ بتائیں روئے زمین پہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ روئے زمین پہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا روئے زمین پہ سب سے پہلے مسجد حرام کعبۃ اللہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی گئی۔ سب سے پہلی مسجد روئے زمین پہ مسجد حرام شریف بنی۔ عرض کی حضور پھر اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام کے بعد روئے زمین پہ دوسری مسجد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی، مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ عرض کی گئی حضور ان دونوں کے درمیان تعمیر کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا مسجد حرام کی تعمیر کے 40 سال بعد روئے زمین پہ بیت المقدس مسجد اقصی کی تعمیر زیر عمل میں آئی۔ یہ وہ عظیم مقدس مقام ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی اسی حدیث مبارکہ کے اختتام پہ ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر الفاظ موجود ہیں، فرمایا پہلے نبی جہاں سجدے میں سر رکھتے تھے امتوں کو بھی حکم دیا جاتا تھا اپنی نمازوں اور عبادت کے لیے اسی جگہ حاضر ہوتے تھے۔ فرمایا اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ جب میری ولادت ہوئی میرے قدم زمین نے
چومے میرے قدم زمین پہ لگے، اللہ نے میرے قدموں کی برکت سے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ وہ انبیاء کے سجدہ گاہ پہ جا کے عبادت کرتے ہیں، میرے قدموں کی برکت سے میرا امتی زمین کے جس پاک اور صاف حصے پہ مصلی ڈال کے سجدہ کرے گا، اللہ اسے عبادت کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ شان ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور معراج شریف کا سفر بھی اسی جگہ سے ہوا۔ معراج شریف میں انبیاء کی امامت حضور نے مسجد اقصی شریف میں فرمائی، جہاں سے حضور علیہ السلام سدرہ پر اور عرش کے مہمان بنے، جہاں تاج نبوت عطا فرمایا گیا۔ رائیہ صاحب کا کلام میں دیکھ رہا تھا تو ایک نعت شریف کا آغاز ہی اسی سے انہوں نے فرمایا۔ ایک نعت شریف کا جو پہلا شعر ہے وہ بھی یہیں سے آپ نے آغاز فرمایا کہ عرش کا مہمان بنایا گیا، پھر تاج نبوت پہنایا گیا۔ تو نبی علیہ السلام کی جو یہ معراج شریف کا سلسلہ ہے اس کا بھی تعلق گہرا ہے مسجد اقصی شریف سے۔ اور دوسری حدیث سماعت کریے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، معجم کبیر شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میرے بھائی حضرت سلیمان پیغمبر نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی دوبارہ جو تعمیر ہوئی وہ مکمل حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی۔ یہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ جنوں سے آپ نے اس کی تعمیر کروائی، جنوں سے، جن آپ کے ماتحت تھے، اور ایک عرصہ تک آپ اپنے عصا مبارک کے سہارے، عصا مبارک پہ ٹیک لگائے آرام فرماتے رہے۔ آپ کی روح مبارک رب کے دربار میں پیش ہو گئی، پھر اس عصا کو جب وہ سیخ لگی، اس سیخ کے اثر سے اس عصا اور اس کی لکڑی میں جب کچھ تبدل اور تغیر آیا، آپ زمین پہ تشریف فرما ہوئے تو تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ جن دیکھ رہے تھے کہ اللہ کا پیغمبر موجود ہے، کام کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوا، تعمیر مکمل ہوئی، ادھر سے حکم الہی کے پیش نظر وہ لکڑی ٹوٹی، آپ زمین پہ تشریف فرما ہوئے، اور جنوں نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر تو عرصے سے اس دنیا سے پرواز فرما گئے، آپ کی روح جا چکی اعلیٰ علیین میں، ہم تو ویسے ہی کام میں لگے لے۔ کام بھی مکمل ہوتا رہا، وجود حضرت سلیمان علیہ السلام کی برکت سے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے، حضور فرماتے ہیں، 3 دعائیں کی۔ ایک دعا آپ نے عرض کی، مالک مجھے کبھی بھی اپنے فیصلے کے خلاف کوئی کام کرنے کی طاقت اور ہمت نہ عطا فرمانا۔ توجہ فرمائیں گے، مجھے کبھی بھی اپنی رضا کے خلاف کوئی کام کرنے کی توفیق نہ عطا فرمانا۔ جو تیری رضا ہو تیرا بندہ وہی کام کرتا رہے، جو تیرا امر ہو تیرا بندہ اس پہ راضی ہو جائے۔ یوں کہہ لیجئے حضرت سلیمان نے دعا کی، مالک مجھے اپنی رضا پہ راضی رکھنا۔ دوسری دعا، اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمانا، نہ پہلے کسی کو ایسی بادشاہت تو نے عطا کی ہو، نہ بعد میں کسی کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی ہو۔ اور تیسری، اے اللہ تیرا بندہ سلیمان پیغمبر تجھ سے دعا کرتا ہے، مالک یہ جو مسجد اقصی کی تعمیر میں نے مکمل کی، جو تیرا بندہ دنیا کے جس حصے سے سفر کر کے اس مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے گا، کوئی اور مقصد نہیں، فقط تیری رضا کے لیے حاضر ہوگا، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو اپنے رحمت کے پانی سے بخش دینا، اسے بخشش عطا فرما۔ یہ 3 دعائیں، اور حضور فرماتے ہیں رب نے حضرت سلیمان کی پہلی دونوں دعاؤں کو قبول فرما لیا، دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا، اور تیسری دعا کے لیے حضور فرماتے ہیں مجھے اپنے مالک سے امید ہے کہ میرا مالک حضرت سلیمان کی تیسری دعا کو بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ ہے مسجد اقصی شریف کی برکت اور عظمت۔ اور فتوح الشام تاریخ کے اندر موجود ہے، تاریخ کی صدیاں پہلے لکھی گئی یہ کتاب ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم کی خلافت کے زمانہ میں مسجد اقصی شریف اور بیت المقدس شریف
اس کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، یہ بھی بات چلی تو عرض کر دوں، ایک بیت المقدس اور ایک بیت المقدس۔ بیت المقدس اور بیت المقدس دو طرح سے اسے پڑھا جاتا ہے۔ آپ اس کی فتح کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ علم میں اضافے کے لیے عرض کر دوں، اور ہماری تاریخ بھی ہے اس سے بھی آشنائی ہونی چاہیے۔ جب مسلمان فوجیں خلافت فاروقی کے اندر اس علاقے کو فتح کر رہی تھی تو فلسطین بیت المقدس شریف کے قریب ہی ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے اجنادین۔ اس علاقے کو جب مسلمان فوجوں نے فتح کیا تو فتح کرنے کے بعد جو رومی فوج کا سپہ سالار تھا اس نے پیغام بھیجا مسلمان فوج کو، اس نے کہا جو تم نے ہمارا علاقہ فتح کر لیا، اب اس سے آگے فلسطین شہر کو تم فتح نہیں کر سکتے، یہ بات ذہن سے نکال دو کہ تم اب اسے فتح کرو گے، تم بغیر کسی اور کامیابی اور فتح کے یہاں سے واپس چلے جاؤ، تم آگے ایک ہماری زمین اور علاقے کا ایک چپا بھی فتح نہیں کر سکتے۔ جب اس نے یہ پیغام بھیجا تو اس کی اپنی فوج کے جو بڑے بڑے سپہ سالار تھے کہنے لگے مسلمان عرب سے چلے اور کہاں حجاز مقدس اور کہاں ہماری زمینیں، یہ سارا علاقہ فتح کرتے آئے، ہزاروں کلومیٹر، لاکھوں مربع میل تک انہوں نے یہ علاقے فتح کیے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اللہ نے انہیں جرأت عطا فرمائی، اسلام غالب آ چکا، ہر طرف اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اس نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں جو بیت المقدس کی فتح کا واقعہ اور تاریخ اور جو سلسلہ پڑھا ہے، جب تک وہ سارا منظر نہیں بنے گا تب تک مسجد اقصی شریف ہم سے کوئی نہیں لے سکتا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب اس وقت جو مسلمان فوج کے سپہ سالار تھے ان کا نام تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ آپ تھوڑی توجہ فرمائیں گے، یہ ہماری بیت المقدس شریف پہ جو قیامت ٹوٹی اور مسلمان امت کی جو غیرت اور ایمان جس حد درجے تک گر چکا ہے، ہم جس درجے تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ سوئے ہوں کو جگانا، اب جاگے ہوں کو جگانا، یہ مرحلہ آ چکا ہے۔ جاگ رہے ہیں ہم بظاہر، لیکن پھر بھی قوم کو جگانا پڑ رہا ہے۔ 56-57 اسلامی ملک اور فقط قراردادوں اور احتجاج کے علاوہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا۔ ہم نے بھیک مانگ کے ہاتھ جوڑ کے ان سے جنگ بندی کروائی۔ آخر یہ وقت بھی آنا تھا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح جرنل تھے، چیف آف آرمی سٹاف اسلامی فوج کے تھے۔ آپ نے 4 مہینے تک اس شہر کا محاصرہ کیا، 4 مہینے تک مسلسل حملہ کرتے رہے، فتح نہیں ہو سکا۔ بالآخر قلعے کی دیوار پر ان کا جو بڑا پادری تھا، بڑا مولوی تھا، راہب تھا، وہ چڑھا اور اس نے کہا مسلمان فوجوں سے، سپہ سالار سے کہنے لگا یاد رکھو تم ہمیں فتح نہیں کر سکتے، ہم نے اپنی کتابوں پہ جو علامتیں پڑھی ہیں وہ علامتیں ابھی پوری نہیں ہوئی، لہٰذا ہمارا یہ شہر تم قبضہ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی علیہ السلام نے اپنی ساری امت کا امین فرمایا ہے۔ امین ھذہ الامتی ابو عبیدہ بن الجراح، حضور فرماتے ہیں میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اور 10 مبشرہ صحابہ جنہیں حضور نے جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی، ان میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی ہے۔
آپ نے فرمایا ان کے راہب سے، عیسائیوں کے پادری سے، فرمانے لگے وہ علامتیں کیا ہیں جو تمہاری کتاب میں موجود ہیں، ہمیں بھی بتاؤ، چلیں ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا، ہم بھی اس انتظار میں ہیں۔ کہنے لگا جو بیت المقدس کو فتح کرے گا، ہماری کتاب بتاتی ہے، ہمارے نبی بتا گئے، اس کا نام فاروق اعظم ہوگا، لقب ان کا فاروق ہوگا، نام ان کا عمر ہوگا، آخر الزمان نبی کے جو وہ صحابی ہوں گے اور دین کے معاملے میں بڑے سخت ہوں گے، دین کے معاملے میں اشداء علی الکفار، بڑے سخت ہوں گے، کسی کی پرواہ، کسی کے دبدبے اور خوف سے وہ جھکیں گے نہیں، دین کے معاملے میں ان کا امر، ان کا حکم، ان کی تلوار بڑی سخت ہوگی۔ آپ نے فرمایا پھر سن لو، بیت المقدس اور تمہارا شہر ہم فتح کر کے رہیں گے۔ وہ کہنے لگا کیسے؟ آپ فرمانے لگے جس فوج کا میں سپہ سالار ہوں، یہ فوج میرے حکم کے تحت چلتی ہے، اور جس کا حکم میں سنتا ہوں اس کا نام حضرت فاروق اعظم ہے، وہ ہمارے خلیفۃ المسلمین ہیں، مدینہ المنورہ میں آپ موجود ہیں، اور اس وقت نبی علیہ السلام کی امت کی خلافت کی جو انتظام ہے وہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اب اگلا جملہ سننا، یہ ہے مسلمانوں کی پاور، یہ ہے اسلام کی پاور، یہ ہے نبی علیہ السلام کی نسبت کی پاور، یہ ہے کلمے کی پاور۔ وہ راہب کہنے لگا پھر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، تم ایسا کرو اپنے خلیفہ کو بلاؤ، ہم انہیں دیکھیں گے، اگر واقعتاً یہ علامتیں جو ہماری کتاب میں ہیں ان میں پائی جاتی ہیں تو ہم بغیر جنگ کے یہ سارا شہر مسجد اقصی بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے۔ آپ نے خط لکھا، امیر المومنین حضرت فاروق اعظم مدینہ المنورہ سے چلے، اور کس شان سے چلے، ایک فاروق اعظم تھے، ایک آپ کا غلام تھا، ایک سواری تھی، کبھی حضرت فاروق اعظم سوار ہوتے تھے، لگام غلام پکڑتا تھا، اور کبھی غلام کو سوار کر دیتے تھے، وقت کا خلیفہ امیر المومنین لگام پکڑ کے جا رہا تھا، اور تاریخ یہ ورق کبھی بھی بھول نہیں سکتی اس واقعے کو کہ جب بیت المقدس میں داخلے کا وقت آیا تو غلام کی باری تھی سواری کی اور امام کی باری تھی پیدل چلنے کی۔ غلام نے ہاتھ جوڑے عرض کی حضور آگے بڑے بڑے بادشاہ کھڑے ہیں، رومی سپہ سالار کھڑے ہیں، ان کی فوج کھڑی ہے، اسلام کی شوکت اور عظمت دکھانے کا وقت ہے، حضور اب آپ سواری کریں، میں لگام پکڑتا ہوں۔ نہ کوئی پروٹوکول تھا، نہ کوئی ہزاروں کی فوجیں آگے پیچھے تھی، نبی علیہ السلام کا غلام ایک فقیرانہ لباس پہن کر مسجد اقصی میں داخل ہونے کے لیے جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے میرے غلام، جس طرح اصول کے مطابق سوار تو نے ہونا ہے تو اب بھی سوار تجھے ہی ہونا پڑے گا، اس لیے کہ اگر فاروق اعظم لگام پکڑے تو اس سے فاروق اعظم کی عظمت کم نہیں ہوگی، اس سے محمد عربی کے دین کی عظمت بلند ہوگی، اس لیے کہ مصطفیٰ کا دین یہ بتاتا ہے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے جب غلام کی باری سواری کی ہو تو آقا سوار نہیں ہو سکتا، فرمایا لگام پکڑنے سے میری عظمت کم نہیں ہوگی، مصطفیٰ کے دین کی عظمت بلند ہوگی۔ جب آپ پہنچے راہب نے دیکھا حضرت فاروق اعظم کے چہرے کو، علامتیں ساری پوری تھی، اس نے کہا اپنی قوم کو، قلعے میں جو سارے موجود تھے، عیسائی کہنے لگا بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی مزاحمت کے، بغیر کسی حملے کے چابیاں ان کے حوالے کر دو، یہ وہ فوج ہے کہ اگر یہ فتح کرنا چاہیں
تو اب فاروق اعظم کے ہوتے ہوئے کوئی ہمیں اس شہر میں رکھ نہیں سکتا اور مسلمانوں کو فتح سے کوئی روک نہیں سکتا۔ دروازے کھل گئے، چابیاں حوالے کر دی گئی، ان کی کتابیں کھلی ہوئی تھی، وہ اپنی کتابوں کی تحریریں پڑھ رہے تھے، کبھی صفحے دیکھتے کتابوں کے، کبھی فاروق اعظم کا چہرہ دیکھتے، اور اللہ نے اسلام کی عظمت کو ایسا بلند کیا۔ صدیوں پہلے جو کتابوں میں لکھا جا چکا تھا کہ مصطفیٰ کا ایک غلام فاروق اعظم اس شہر کو فتح فرمائے گا، صدیوں بعد اللہ نے کس انداز میں اس بات کو سچا فرمایا۔ اس لیے رک کر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، فاروق اعظم وہ مصطفیٰ کا صحابی ہے، وہ ہم زبان نبی اور ترجمان قرآن ہے کہ اللہ نے جن کی عظمتوں کی، جن کی تعریفوں کے باب پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی رقم فرمائے ہیں۔ صرف قرآن ہی ان کی تعریف نہیں کرتا، پہلے نبیوں کی ساری کتابیں بھی فاروق اعظم کی عظمت کے ترانے گا رہی ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت فاروق اعظم اور پوری اسلامی فوج حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں مسجد اقصی شریف میں داخل ہوتے ہیں۔ کس شان سے حضور کے غلام داخل ہوئے، زمین نے بھی وہ منظر، آسمان نے بھی وہ منظر پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، اور وہ منظر قیامت تک بڑا عظیم رہے گا۔ اللہ پھر سے مسلمانوں کو وہ عظیم منظر نصیب فرمائے، پھر سے اللہ مسلمانوں کو وہ عظیم تاریخ عطا فرمائے، پھر سے اللہ مسلمانوں کو وہ جرت، وہ عظمت، وہ غیرت، وہ بہادری نصیب فرمائے۔